تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی دور میں کیا آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا؟ جی آج کل زیادہ تر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمیں سرائیکی صوبہ الگ دیا جائے. جی تو ان گیلانی صاحبان کا ان کا کیا کردار ہے؟ تو کیا لگتا ہے اسی دور حکومت میں کہ صوبہ ہمارا بن سکے گا؟ سر سیاسی جو لیڈران ہیں اس میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھیں گے؟ سر آپ کا کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ نہ بھولنے والا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڈانی ٹاکس کے ساتھ میں ہوں ممتاز احمد بڈانی. آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم ملک احسن مہر صاحب. پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہمارے یہاں جنوبی پنجاب کی جان ہیں، یہاں کی پہچان ہیں، چیئرمین ہیں سینٹ کے، پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. یہ ہمیشہ ان کے قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں. تو ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں پہ. ان کا اخلاق، ان کا پیار، ان کا ملن جلنا عوام سے، پبلک ڈیلنگ، تو ماشاءاللہ یہ اپنی مثال آپ ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بڑی چینل کے مہربانی. لیے قیمتی ٹائم نکالا. بڈانی صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ نے ہمیں یہ چانس اور ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. گزارش ہے سر جی آپ سے شروع سے ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ کا تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی دور میں کیا آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا یا بعد میں آپ سیاست میں شوق رکھتے یا کسی اور شعبے میں جانا چاہتے تھے؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے قارئین کو بتا دیں، ناظرین. جی بہت شکریہ بڈانی صاحب. الحمدللہ یہ جو سیاست کے معاملات ہیں یہ مجھے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں نصیب ہوئے. انہوں نے بھی اپنی حیات میں اپنے وسیب کی، اپنے علاقے کی بھرپور خدمت کی اور جو وہ مطلب الحمدللہ ان کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس وقت ہم چھوٹے تھے اور ساتھ ساتھ جیسے پھر مطلب الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، بڑے ہوئے، ذمہ داریاں بھی ساتھ آئیں، تعلیم مکمل ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے بھی کوشش کی کہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چل کے علاقے کی، وسیب کی، لیڈرز کے حلقے کی کوشش کی کہ میں ان کی پراپر نمائندگی کر سکوں اور اپنے علاقے کے لیے ان کی کوئی خدمت خلق میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ، بڑی اچھی بات آپ نے کی. اب والد صاحب کا پورا اسم شریف بتا دیں. جی میرے والد تو ان صاحب کا تعارف نام بھی. ملک غلام قاسم مہر تھا. جی اچھا، وہ بھی سیاست میں سید یوسف جی گیلانی جی صاحب کے ساتھ بالکل. ہوتے تھے؟ انہوں نے جب بھی اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو 1988 سے ہی وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی قیادت پہ انہوں نے اعتماد کیا اور ان کا اسی وقت سے انہوں نے ساتھ سٹارٹ کیا اور اب تک الحمدللہ ہماری تیسری جنریشن سٹارٹ ہے اور ہم الحمدللہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں گیلانی صاحب کی قیادت میں. اچھا ماشاءاللہ. گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کوئی ان کی خدمات آپ تھوڑا سا ہمارے قارئین کو بتا سکیں گے؟ بالکل، میں آپ کے ناظرین کے لیے ضرور میں بتانا پسند کروں گا. الحمدللہ ان کی شخصیت ایک جانی مانی شخصیت ہے اور وہ کسی ہستی و تعارف کی محتاج تو باقی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ ہے کہ وہ سٹارٹ انہوں نے جو سیاست سٹارٹ کی تو انہوں نے بھی گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کی. ممبر ڈسٹرکٹ کونسل سے انہوں نے سیاست کو سٹارٹ لیا. اس کے بعد وہ ایم این اے منتخب ہوئے، کئی دفعہ وفاقی وزیر مختلف قلمدانوں کے ساتھ انہوں نے اپنی وزارت کو پائے تکمیل تک لے کے گئے. پھر اللہ کے کرم سے ان کو وزیر اعظم پاکستان، جو کہ پاکستان کے چند سیاستدانوں کے حصے میں یہ عزت آتی ہے، اللہ نے ان کو عطا کی. اس کے بعد پھر اب وہ ماشاءاللہ چیئرمین سینٹ پاکستان ہیں اور گائے بگائے جیسے ہی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو لاء کے مطابق اور آئین کے مطابق وہ قائم مقام صدر پاکستان کے بھی فرائض سر انجام دیتے ہیں. صحیح. میں جہاں تک سر سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں جو ان کی خدمات ہیں، میں اپنے حساب سے وہ کرتا ہوں کہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. مین چیز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بیرون ملک رہتے ہیں، بیرون ملک میں ہمارے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بڑا ایشو تھا کہ یہ ان کے دور جو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور سب کا میرے خیال میں پاکستان کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، یہ بھی ان کی خدمات میں سے ایک ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک وہاں سعودی عرب میں بھی جو رہتی ہے نا وہ بھی یاد کرتی ہیں اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ. بڈانی صاحب میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذات کو جنون ہے عوام کی خدمت کا. انہوں نے شروع سے ہی کسی حلقے کی تفریق نہیں رکھی. جو بھی جہاں سے بھی شخص ان تک پہنچا
جس کی بھی رسائی ہوئی انہوں نے سب کی سنی، اور اس پہ الحمدللہ جو کچھ ان کے دار اختیار میں تھا نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ آج عوام کے دلوں میں وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے ان کی ماشاءاللہ لوگوں کے دل میں عزت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی عوام کی خدمت پہ یقین رکھا، اور خصوصی طور پہ وزارت عظمیٰ کے دور میں ملتان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں، یہ نیور بیفور نیور اگین والی بات ہے۔ اس ملتان سے بہت سی شخصیات ہیں جو منتخب بھی ہوتے رہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز بھی رہیں، جن میں قابل قدر ذکر ہے گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی صاحب مرحوم کا، شاہ محمود قریشی صاحب کے والد ہیں، وہ بھی وفاقی وزیر خارجہ رہے۔ اس کے بعد صادق حسین قریشی، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اس کے بعد وفاقی وزراء میں سکندر حیات بوسن صاحب بھی، انہوں نے بھی یہ قلمدان حاصل کیا۔ مگر ملتان کو لے کے اگر کسی نے ترقی کی لازوال مثال قائم کی ہے تو وہ صرف ایک ہی شخصیت ہے، ان کا نام یوسف رضا گیلانی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ سر جی، کبھی آپ کو انہوں نے کوئی آفر کی جیسے ایم پی اے یا ایم این اے کی ٹکٹ کے لیے بھی آپ کسی حلقے یا کسی اس سے آپ امیدوار کھڑے ہوں ان کی جانب سے؟ بالکل ایسا ہے جی۔ سب سے پہلے تو جو مجھے عہدہ گیلانی خاندان کی طرف سے حاصل ہے، میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، جن میں سربراہ گیلانی خاندان سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، سید عبدالقادر گیلانی صاحب ان کے صاحبزادے ایم این اے ہیں اس وقت، سید علی موسیٰ گیلانی صاحب ان کے صاحبزادے ایم این اے اس وقت، سید علی قاسم گیلانی صاحب ایم این اے ہیں اس وقت، سید علی حیدر گیلانی صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، اور پارلیمانی لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب بھی ہیں۔ مجھے جب ان کے اعتماد کا، اس خاندان کے اعتماد کا عہدہ حاصل ہے، میں سمجھتا ہوں باقی سارے عہدے ان کے پیچھے بہت بونے اور چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو میں نے انکار کیا کہ صحیح میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں پارٹی پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتا، میری عقیدت آپ کی ذات سے ہے، آپ کے خاندان سے ہے، تو میں اسی میں خوش ہوں، میں الحمدللہ مطمئن ہوں۔ اچھا، ایک چھوٹی سی میں آپ سے پرسنل سوال کرنا چاہوں گا۔ اب سید علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سعودی عرب جائیں یا کسی اور ملک میں جائیں، تو کیا یہ سرکاری اخراجات پہ جاتے ہیں یا پرسنل اس پہ؟ نہیں وڈانی صاحب نہیں، بالکل نہیں، میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں اور ود پروف کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ دیکھیں، جب جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ذات سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے کے گیلانی صاحب کی سختی سے اس چیز کے یہ عمل پیرا ہیں وہ کہ میرے آفس کے فنڈ یا میری معاملات کسی بھی قسم کے سرکاری وسائل کا استعمال نہیں ہوگا۔ عمرہ تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی نیک جو اللہ کی طرف سے ایک ہدایت نصیب ہوتی ہے اور حضور پاک کے در اقدس پہ جانے کا نام لکھا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر شیور ذاتی ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ قریبی ان کے ساتھی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے ابھی ان کے کیا پروگرام، یعنی ملتان کے لیے کیا ان کے کام یعنی ابھی کرائے ہیں جو اسی دور اقتدار میں یا آنے والے وقت میں، ابھی چند سال رہ گئے ہیں یعنی ان کی حکومت کو، تو کیا پروجیکٹ لا رہے ہیں؟ کیا مجھے یاد ہے میں بچپن میں چونکہ بہت ہی کم عمری میں میری اٹیچمنٹ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، تو ان کا جب وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان تھے تو ہمارے ملتان کا ایک مشہور ادارہ ہے ملتان پبلک اسکول، وہ وہاں پہ آئے تو جب ان کے پرنسپل نے ان پہ پاس نامہ پیش کیا تو انہوں نے مختلف ڈیمانڈز رکھ دیں، تو اس ڈیمانڈ میں انہوں نے جواب دیا ایک ہی شعر میں، سمجھدار کے لیے میرے خیال میں وہ ایک کافی ہے کہ بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ تو جب وزارت عظمیٰ کا دور تھا تو تب تو الحمدللہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ خود تھے، تو فنڈز ثوابدید بھی ان کے پاس تھے، معاملات بھی ان کے پاس تھے، اختیارات بھی ان کے پاس تھے۔ اب چونکہ وہ آئینی عہدے پہ براجمان ہیں اور اس کی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے تو اب مطلب سسٹم بالکل ایک ڈیفرنٹ وے میں چلا گیا ہے۔ رہ گئی میرے برادران، میرے محترم، میرے سارے مطلب جو ان کے صاحبزادگان ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے میں ترجیحی بنیادوں پہ ترقیاتی کام میں مصروف عمل ہیں۔ اس میں روڈز بھی دیکھ لیں، اس میں ٹفٹائلز بھی دیکھ لیں، اس میں وابڈا بھی دیکھ لیں، اس میں آپ ایچ اینڈ ایوری ڈیولپمنٹ جو بھی ڈیولپمنٹ میں آ رہا ہے وہ الحمدللہ سب کو کلیئر ہے کہ ہر حلقے میں بہت اچھی سپیڈ کے اندر یہ سارے کام جاری ہیں۔ سر جی، آج کل زیادہ تر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمیں سرائیکی صوبہ الگ دیا جائے، تو ان گیلانی صاحبان کا ان کا کیا کردار ہے، تو کیا لگتا ہے اسی دور حکومت میں کہ صوبہ ہمارا بن سکے گا؟ مثالی سیاست کے ساتھ ساتھ صوبے کے حوالے سے بھی، سرائیکی صوبے کے حوالے سے بھی، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی گیلانی صاحب نے اپنی خدمات میں اپنے آپ کو ہمیشہ صف اول پہ رکھا ہے۔
انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہی سینٹ سے صوبے کے لیے قرارداد منظور کروائی تھی، اس کے بعد قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی سے بھی یہ قرارداد منظور ہوئی۔ تو اب بھی وہ اس معاملے میں کوشاں ہیں، چونکہ پنجاب کی نمائندگی اس وقت سید علی حیدر گیلانی صاحب کر رہے ہیں بطور ایم پی اے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا 70% پنجاب ہے۔ یہ ایک مشہور نعرہ ہے کہ جس کا پنجاب اس کا پاکستان۔ ابھی بھی بجٹ کے دوران محرومیوں کے خاتمے کے لیے ہم اپنے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے والد کے اقتدار میں ہم نے جو ریزولوشن پاس کروائی تھی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہم پہ احسان کریں اور ہمارے صوبے کو علیحدہ کریں، تاکہ ہماری عوام کو وسائل مل سکیں، مسائل کم ہو سکیں، ہم اپنی عوام کے لیے بہتری کی کوشش کر سکیں اور ان کا حق ان کی دہلیز پہ دے سکیں۔ اچھا سر، یہ بھی آپ نے گزشتہ دن دیکھا ہوگا میڈیا پہ بھی سارا پاکستان کا ایک اہم رول ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، ماشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، اور یہ سفارتکاری اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں بھی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی کامیاب ہے یا؟ جی میں اپنی ناقص عقل سمیت یہ میں کہوں گا کہ جی الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے، اور رب کریم کے کرم سے ہی جتنے بھی پاکستان کے حاسد تھے، دشمن تھے، وہ زیر ہوئے ہیں، اور چیف جو ہمارے آرمی سٹاف ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ہمارے وزیر اعظم پاکستان محسن نقوی صاحب، اور ایون ہماری پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، تمام لیڈران کی مشترکہ کاوش سے یہ عزت پاکستان کو ملی، اور الحمدللہ جو دنیا ایک بہت خطرناک حالات کی طرف جا رہی تھی اس جنگ کے زمرے میں، وہ الحمدللہ وہ آپ کے سامنے کے حالات بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئے، اور یہ اعزاز اور یہ جو تمغہ میں کہتا ہوں جرأت ہے وہ پاکستان کو نصیب ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ یہ جو حکومت ہے پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کی، یعنی الحاق سے اکٹھے تھی، مکمل اپنا یعنی وقت اپنا پورا کر سکے گی؟ بڑھانی صاحب، ہم پیدا ہوئے ہیں تو سن رہے تھے کہ پاکستان نہیں بچے گا، نہیں بچے گا، آپ نے بھی سنا، یہی ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہر بندہ اپنے ذہن کا مالک ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ الحمدللہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے، اور پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا۔ رہ گئی سیاسی اتحاد کی باتیں، تو سیاسی اتحاد لیڈران کی مشاورت سے ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ ممکن ہوا ہے۔ اگر نون لیگ کے معاملات جو ہمارے ساتھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس پہ ابھی تک تو کچھ نہ کچھ ہمارے خدشات ہیں، اگر وہ دور نہ ہوئے تو پھر پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، چونکہ ان کا نظریہ اپنا ہے، ہمارا نظریہ اپنا ہے۔ وہ اپنی جماعت سے الیکشن لڑ کے علیحدہ موٹو پہ آئے ہیں، ہم اپنی جماعت سے الیکشن لڑ کے اپنے موٹو سے اسمبلیوں میں گئے، تو یقیناً اگر ان کا نارمل رویہ یا عوام کی بہبود اور بہتری کے لیے ان کے کوئی اقدامات اچھے رہے، اور جو وعدے وحید انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے ہوئے ہیں اگر انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا تو شاید یہ اتحاد چلے گا، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتحاد چلے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ایسے ویسے سیاسی جو لیڈران ہیں اس میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے جو تعارف دے دی ہے، میری آئیڈیا میں سمجھتا ہوں محسن وسیب، اور واحد سیاستدان جو پاکستان کی تاریخ میں یونینیمسلی متفقہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہوا تھا، آئی تھنک سو اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا، دا ون اینڈ اونلی سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ چلو ماشاء اللہ سر جی، آپ پرسنلی تھوڑا سا سوال پوچھوں گا آپ جی سے، آپ کی شادی کو کتنا سال ہو گئے؟ سر میری شادی پسند کی شادی کی تھی یا والدین کی جی جی پسند بالکل کی؟ ٹھیک ہے جی، میری شادی 2016 میں ہوئی تھی جی، اور اللہ نے مجھے ایک بیٹا تھا کہ اس کا نام ملک صدر الدین مہی ہے، اور وہ ماشاءاللہ ابھی 2nd کلاس میں پڑھتا ہے، اور میری شادی آؤٹ آف فیملی ہوئی ہے جی، لاہور میں ہوئی ہے۔ میری جو مسز پسند کی ہے، شادی تھی؟ نہیں جی، میری اچھا، پیرنٹس کی مرضی سے ہوئی ہے، اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں ان میں مصلحت ہوتی ہے اور ان میں بہتری ہوتی ہے، تو میں نے اپنے والدین کے حکم سے ان کی چوائس کے مطابق شادی کی۔ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میری فیملی کے ساتھ میں بہت مطمئن ہوں، وہ سائیکولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور میری فیملی کو، میرے ڈیرے کو، میری والدہ کو، میری ذات کو، میرے بچے کو بہت اچھے سے وہ سنبھال رہے ہیں۔ ماشاء اللہ سر، جیسے آپ کے پسندیدہ شخصیات اور آپ کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے، سید یوسف رضا گیلانی صاحب، اگر وہ آپ کو آفر کریں کہ MNA یا MPA کی سیٹ پہ آپ الیکشن لڑیں تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، اپنی بہتری کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے،
اور یہ ایک جمہوری حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے. ہم تو اس وقت ان کے سپاہی ہیں. ان کی قیادت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو حلقے کے معاملات ہیں، مشترکہ دوستوں کے معاملات ہیں، قابل عزت جو ہمارے سپورٹرز ہیں، قابل فخر جو ہمارے نام ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان سے جڑے رہتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے رابطے میں بھی رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا وقت آیا اور باس نے حکم دیا تو لبیک، مرید کا کام ہی لبیک ہے. تو ناظرین، گزارش ہے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے محترم ملک احسن مہر صاحب سے، کیونکہ ہم باہر بیٹھے تھے تو اندھیرا ہو گیا، تو اب اندر کا تھوڑا سا ہم آپ نماز مغرب کا بھی وقت ہو گیا، وہ بھی ادا نماز کا کرنا ہے. وقفہ بھی ہو گیا تھا، نماز ادا کی، تو ہم یہاں پہ اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو اپنے گفتگو کا پھر سے آغاز کرتے ہیں. محترم ملک صاحب، گزارش ہے کہ میں نے سنا ہے کافی یہاں پہ آپ جو یہاں پہ کوئی فیصلے ہوتے ہیں برادریوں کے یا اس طرح کے کوئی معاملات جھگڑے، تو آپ ان کا اپنے یہاں پہ فارم پہ بلا کے ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور میرٹ پہ کرتے ہیں، تو تھانے کچہری تک معاملہ نہیں جاتے. یہ کس طرح آپ کر لیتے ہیں؟ کیوں وراثت میں آپ کو یہ ملی ہے یا کیا آپ اس میں وہ کرتے ہیں؟ بڑانی صاحب ماشاءاللہ، جیسے آپ خاندانی انسان ہیں اور آپ کو آپ کی خاندانیت وراثت میں ملی ہے. مجھے بھی یہ عمل میرے والد مرحوم صاحب کی وراثت سے ملا ہے، اور میرا مشن یہی تھا کہ میں ان کے مشن کو لے کے چلوں اور ان کی یاد کو زندہ رکھوں، تاکہ ان کا نام وجود میری زندگی تک تو کم از کم قائم رہے. تو عادت ہے اس چیز کی، جی اچھا لگتا ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہم وقت دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا سینکڑوں کی تعداد میں آنا جانا رہتا ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی شفا ملتی ہے، ان کے کوئی معاملات حل ہوتے ہیں تو کوئی کسی کے پاس چلا جاتا ہے. اور میں کبھی یقین رکھتا ہوں کہ عدالت، کچہری، تھانے کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جو چیزیں ہم بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جنگیں بھی بڑانی صاحب آپ نے دیکھا کہ ٹیبل ٹاک پہ ہی اینڈ ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ بھی اینڈ مطلب امریکہ کا ٹیبل ٹاک پہ ہی ہوا، افغانستان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ ٹیبل ٹاک ہی تھی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بسیب کی خدمت کر سکوں، اور کوئی بھی ان کے معاملات ہیں تو ان کو اعتماد میں لے کے ان کی وہ تسلی دے کے میں ان کی صلح کروا کے اپنے ان کے مسائل کو میں حل کر سکوں. آپ کو ماشاءاللہ عوامی خدمت کا ایک درد رکھتے ہیں، ایک جنون ہے آپ کو. تو اب جب سے آپ گیلانی صاحب اقتدار میں ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کے قریبی ساتھی جانے جاتے ہیں، تو کتنے پروجیکٹ، کیا کیا کام آپ عوام کے لیے جو لے کے آئے ہیں، میں مزید کیا لے کے بڑانی آنا صاحب چاہتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا کہ میری ناقص عقل کے مطابق ایک اگر انسان ظرف رکھتا ہے تو انسان کے اگر اندر احساس نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. سب سے عظیم رشتہ بھی احساس کا ہی رشتہ ہے، اور احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے. عاجز انسان کو ہونا چاہیے، اپنی عوام کے لیے وقف رہنا چاہیے، چونکہ دعاؤں سے ہی تقدیر بدلتی ہے. اور جب آپ کو دعا ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ جی چونکہ لیڈرز ماشاءاللہ اپنے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں میں کوشاں ہیں، رواں دواں ہیں ان کو آگے بڑھانے میں، تو انہوں نے مجھ پہ بھی ہمیشہ کی طرح اعتماد کیا اور مجھے جو فنڈز دیے تو جو میری علاقے کی ریکوائرمنٹ تھی، کچھ اس میں سیوریج کے معاملات تھے، کچھ اس میں ٹف ٹائلز کے معاملات تھے، کچھ اس میں میٹل کارپیٹ روڈز کے معاملات تھے، کچھ اس میں وابڈا سے ریلیٹڈ بجلی کے معاملات تھے، اور کچھ ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ معاملات تھے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب گیلانی صاحب کی آمد کے بعد ان کا باقاعدہ ہم افتتاح بھی کریں گے. مگر اس سے پہلے وہ لوگوں کے استعمال میں وہ روڈز اور وہ ساری چیزیں سہولیت آ چکی ہیں جو کہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا سر جی، یہ فرمائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک لائف سٹائل آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ باقی لوگوں سے مختلف ہے. آپ نے وہاں ماشاءاللہ استبل گھوڑوں کا بھی رکھا ہوا ہے. گھوڑوں کا آپ کو شوق بچپن سے ہے یا وراثت میں ملا ہے، یا کس طرح جی مہنگے گھوڑے یا اس طرح کے؟ جی بالکل. دیکھیں جی، گھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو قرآن میں بھی واضح حکم ہے کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو گھوڑا دیتا ہے. پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اس سے زیادہ راضی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کا فرمان تھا کہ دوسرا گھوڑا. پھر انہوں نے تجسس سے تیسرا سوال کیا کہ گھوڑے سے ہٹ کے شاید کوئی بات ہو جائے، تو آپ کا فرمان تیسری دفعہ بھی یہی تھا کہ تیسرا گھوڑا. تو یہ میرا اللہ کا کرم ہے، میں تو ایک حقیر سا عاجز انسان ہوں. باقی یہ دادا کا شوق تھا، والد صاحب نے بھی پالے، پھر کچھ گیپ آ گیا.
اس کے بعد اب میں نے دوبارہ تقریباً کوئی عرصہ 4 سال سے سٹارٹ کی ہے اور کوشش کی ہے کہ کلیکشن رکھوں. میں سمجھتا ہوں کہ گھوڑے بچے ہیں اور بچے سبھی پیارے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے, مجھے پہلا گھوڑا اللہ کریم نے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نیک دن میں دیا. تو میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میرے گھر میں برکت کا ذریعہ غازی مرد, نبیوں کا ذریعہ غازی مرد, جنگوں کے ساتھی غازی مرد, وفا کے سالار غازی مرد. میں تو بہت مطمئن ہوں الحمدللہ. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان کو رکھوں نہیں, ان کو پال بھی سکوں, کیونکہ رکھنا میٹر نہیں کرتا, پالنا میٹر کرتا ہے. اور آپ نے صحت دیکھی ہے, ان کے اناج دیکھے ہیں, ان کا سارا معاملات آپ نے دیکھے ہیں کہ میرے پاس سٹاک میں موجود ہیں. اور الحمدللہ سب دوستوں کے گھوڑے بہت اچھے ہیں, لیکن جو بھی آتا ہے وہ تعریف سے رہ نہیں سکتا. ماشاءاللہ گھوڑے تو آپ کے پاس اعلیٰ نسل کے ہیں. ٹوٹل کتنے گھوڑے آپ نے رکھے ہوئے کہ ہیں؟ میرے پاس اس وقت 8 گھوڑے ہیں اور میرے پاس 3 گھوڑی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آپ سواری بھی کرتے ہیں؟ جی میرا نیزہ بازی کا ہے شوق جی, اور کام ٹائم آپ کو پتہ ہے کم ملتا ہے, تو جو بھی ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں رائڈنگ کر لوں اور میں اپنے تھوڑا شوق کو کنٹینیو. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو گھوڑے سے, کیسے کوئی آدمی وہ گر اگر جائے یا ایسے کوئی خوف زدہ ہے؟ ڈر کے آگے جیت ہے. اس کے لیے مجھے شعر یاد آیا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ گریں گے نہیں تو دوبارہ سوار کیسے ہوں گے. آگے بڑھنے کے لیے گرنا بھی پڑتا ہے, دوبارہ چڑھنے کے لیے گرنا بھی پڑتا ہے. اچھا سر جی, آپ یہ بتائیں, میں تھوڑا سا پرسنل آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کا لائف سٹائل جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے, یہ شاہانہ ماشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کی گھڑی اور شوز, کپڑے, ڈریسنگ آپ کی بڑی پیاری ہوتی ہے. یہ اس میں یہ آپ کی اپنی پسند ہے یا؟ بدانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کا حسن ہے, آپ نے اس قابل سمجھا, اور آپ کی مہربانی کہ آپ جب میرا یہ لائف سٹائل کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ اسمائل تھی, لگ رہا تھا کہ آپ یہ بات دل سے کر رہے ہیں. آپ جیسے جو باظرف انسان ہیں, محبت کرنے والے, عزت دار لوگ ہیں, وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی چیزیں دیکھ کے اپنی چیزوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو فرق نہیں ہے. تو جی یہ بس اللہ کی طرف سے دیا ہوا شعور ہے. بابا میرے بھی جی بہت اچھی ڈریسنگ کرتے تھے, فیملی میں ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے. میں ان جیسا تو ہو نہیں سکتا, ان کی قدموں کی خاک ہوں, لیکن میری کوشش ہے جی. ابھی یہ جو آپ گھڑی کا ذکر کر رہے ہیں, یہ میں نے رولیکس ڈائمنڈ ڈائل میں پہنی ہوئی ہے, شوز ایل وی کے پہنے ہوئے ہیں. تو بس وہ چونکہ اب سوسائٹی بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے جیسا دھیس ویسا بھیس ہونا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس بارے میں آپ کیا سمجھیں گے کہ اس میں ہماری بھابھی کا ہاتھ ہے یا اپنے جہاں تک کریڈٹ اپنے آپ پہ ہوتا ہے؟ نہیں بدن صاحب, انسان خود سے صنف واحد کچھ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی ایک کیپٹن اگر ہوتا ہے وہ ٹیم کے سر پہ ہوتا ہے. اگر میں کہوں اکیلے کہ جی بیٹنگ میں میں نے کرنی ہے, بالنگ میں میں نے کرنی ہے, فیلڈنگ میں میں نے کرنی ہے, کیپنگ میں میں نے کرنی ہے, تو پھر یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جی میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور مجھے اللہ نے انہی کے فیصلے کے مطابق اچھی شریک حیات دی ہے. اور انہوں نے ہمیشہ میرے اس 26 سالہ میرا محنت کا کیریئر ہے. 2000 سے میں نے باقاعدہ بڑے گیلانی صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ ان کے دست شفقت سے اپنی سیاسی کیریئر کا, سوشل کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو اگر اب میں اپنا کہیں بھرم وجود رکھتا ہوں تو اس میں میری مسز کا پراپر کردار ہے, ان کی کوآپریشن شامل ہے, کیونکہ ہم عزت دار ذمہ دار لوگ ہیں. ہمارا ڈیرا ہے, اور ڈیرے پہ جب کوئی آتا ہے تو وہ کھانا یا چائے پانی کے بغیر ہم نہیں جانے دیتے. اور ڈیفینیٹلی وہ بیک اپ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی فیملی کی آپ کو سپورٹ ہو. بالکل مہمان نوازی میں تو میں نے نوٹ کیا ماشاءاللہ آپ کا جواب نہیں ہے. اللہ پاک آپ کے رزق مال میں برکت عطا. اسی اس میں ہوتا ہے کہ جب دل فراغ ہو, دل کھلے دل سے آپ کو کریں گے تو اللہ پاک مزید دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو سر آپ کا کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو نہ خوش یعنی نہ بھولنے والا ہو, سنائیں گے اپنی زندگی کا؟ بدنی صاحب زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کے بنیاد پر زندگی آپ کو ایک سبق دیتی ہے. پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائش دیتا ہے, اور یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے کہ میں اتنی دیتا ہوں جتنے کسی میں سہنے کی سکت ہو. تو تکلیفیں تو انسان کو آتی رہتی ہیں, اور کچھ باقی ایسے معاملات ہیں جنہیں انسان بھول بھی جاتا ہے, چونکہ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہے. بٹ میری ذات میں میرے بابا کی جدائی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے.
جس کو شاید اپنی حیات میں میں نہیں بھول پاؤں گا، چونکہ میں اکیلا بیٹا ہوں اور میرے کوئی بہن بھائی اور نہیں ہیں، تو مجھے ہی وہ تمام بہن بھائیوں کا اور سارا رول پلے کرنا پڑتا ہے ذمہ داریوں کو لے کے۔ میں نے اپنے دکھ خود ہی بانٹنے ہوتے ہیں، اپنے دکھ کو خود ہی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنی خوشی کو بھی خود بنانا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ساروں کو بھی، عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، دکھ سکھ میں بھی شرکت کرنی ہوتی ہے، گیلانی صاحبان کی بھی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، ان کے اعتماد کے مطابق بھی ان کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا خاص کرم، بٹ بابا کی جو کمی ہے وہ میں نہیں پوری کر سکتا۔ یہ تو آپ ابھی جہاں ملتان کی جو پبلک ہے، عوام ہے، یا پاکستان کے جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اپنے وسیب سے بہت پیار ہے، مجھے اپنے علاقے سے بہت پیار ہے، مجھے اپنی فیملی سے پتہ نہیں کیوں لیکن بہت پیار ہے۔ ہر انسان کی اپنی طبیعت، ہر انسان کی اپنی سوچ، ہر انسان کا اپنا ظرف، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ باقی رہ گئی عوام کی بات، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ صبر کے ساتھ امن کا دامن نہ چھوڑیں، ہمارے اتحاد کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے مفادات کے لیے تمام سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کے، تمام سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے، سب سے پہلے پاک فوج، ہمارے قابل فخر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے آئینی ادارے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہم ان کا تحفظ سوچیں۔ ہم رات کو سوتے ہیں سکون سے تو وجہ وہی ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہو کے جانوں کے نذرانے دیتے ہیں، جو آئے دن شہید ہو رہے ہیں، آئے دن قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون میں ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں تو شاید انسانیت ہماری مزید مضبوط ہو جائے اور ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین، آپ نے آج گفتگو سنی محترم ملک احسن مہر صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ممتاز احمد بڈانی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔